اللہ کے فضل کا حال موسیٰ سے پوچھیے، آگ لینے جائیں، پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جیوں جیوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جیوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔ پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ سورہ طٰہٰ قرآن۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور بے پناہ لگا ہونے کی شکل میں مورتی کی طرح حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی طرح سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا۔ سورہ طٰہٰ قرآن۔ موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ پس پھر کیا تھا؟ حقیقی محبوب کا سوال سچے عشق جیسا ہوتا ہے یا نصیب اکبر لوٹنے کی جائے ہے؟ عشق کی انتہا میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے پر ہی جواب کو تولا جائے اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے ترجمہ طٰہٰ قرآن۔ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اللہ دل کے ولولے اور روح کی بیتابیاں تو چاہتی ہیں کہ کہے جاؤں اور اس بے پناہ لطف کی لذت کو حاصل کیے جاؤں، لیکن ادب اور حقیقت دیکھنے والی آنکھ کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤں، اس لیے قصہ کوتاہ کرتا ہوں، ورنہ داستان عشق بہت لمبی ہے۔ عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے۔ قصہ موسیٰ کا سبق ہے ہوش والوں کے لیے، کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ قرآن۔ ترجمہ، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ ترجمہ، سورہ طٰہٰ قرآن۔ موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکایک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔ ترجمہ، سورہ طٰہٰ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی 2 شاخیں تھی، اب وہی 2 شاخیں اجگر کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخیں پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا، اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مشق کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ترجمہ، سورہ طٰہٰ قرآن۔ اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یا دوسری نشانی ہے، موسیٰ، یا ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں، یہ سچائی کہ تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے۔ ترجمہ، سورہ طٰہٰ قرآن۔ تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ ترجمہ، پس میرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو
ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت شرکسی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ ویڈیو کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔